من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113 سے وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، نہیں نصارہ، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود، نہیں یہود، علی شیء، کسی چیز پر، وہم یتلون، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، کتاب، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا جو لوگ، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کی بات جیسی، فاللہ، سو اللہ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانوا، وہ تھے، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود تو کہتے ہیں کہ نصارہ نہیں کسی راہ پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود نہیں کسی راہ پر۔ وہم یتلون الکتاب، باوجود کہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو جاہل ہیں انہی کی سی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اب اللہ حکم کرے گا ان میں قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات پر جھگڑتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہود و نصارہ کا یہ نظریہ کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی نہیں مانتے۔ جس طریقے سے یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز پر نہیں، حقیقت کے اوپر نہیں، حق پر نہیں، اسی طرح نصارہ کا دعویٰ تھا کہ یہودیوں کے حوالے سے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہودی وہ کسی بھی معاملے کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی تردید فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی کہ دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دلائل کی دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی بتلا دیا کہ حق جو مذہب ہے وہی ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا کرنے والا ہوگا، اور دوسری صورت کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تو وہ پھر قیامت کے دن کی نسبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم، ممن منع، جو روکے، مسجدوں سے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کا نام، وسعا، اور کوشش کی، فی خرابیہا، اس کی ویرانی کی، اولئک، یہ لوگ، ما کانا، نہ تھا، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہاں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ لیا جاوے وہاں نام اس کا، وسعی فی خرابیہا، اور کوشش کی ان کو اجاڑنے کی، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ایسوں کو لائق نہیں کہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی مساجد کے اندر، مساجد سے روکنے والے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یا اسے اجاڑنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق دو اقوال ملتے ہیں مفسرین کرام کے نزدیک۔ ایک تو اس کا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کے جو اکابر تھے،
جو ان کے بڑے تھے، تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے عراق کے مجوسی بادشاہ کے ذریعے سے ان کے اوپر حملہ کر لیا، بیت المقدس کے اوپر۔ تو پھر بیت المقدس کو اجاڑ دیا گیا، وہاں پر پھر تورات جو موجود تھی، تورات کتاب، اسے انہوں نے جلا دیا۔ اس طریقے سے بیت المقدس کو اجاڑنے کا یہ لوگ عیسائیوں کے جو بڑے تھے وہ ذریعہ بنے تھے۔ تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد اس کا شان نزول یہ واقعہ بنتا ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو قابل ترجیح وہ قول قرار دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب مشرکین مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو طواف کرنے سے روکا تھا، عمرہ کرنے سے روکا تھا، مسجد حرام کے اندر داخل ہونے سے روکا تھا، تو اس کا شان نزول یہ بنتا ہے۔ تو اب اس کے بعد مساجد کی ویرانی کے حوالے سے تو یہ مشہور دو اقوال بن گئے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ جب مسجد کے اندر داخل ہوں، اللہ کے گھروں کے اندر داخل ہوں، تو وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے ان مساجد کے اندر انہیں داخل ہونا چاہیے تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کسی مسجد کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عمومیت کے ساتھ ذکر فرمایا اللہ کی مساجد کا۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی مساجد سے مراد دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر مسجد ہے تو تمام مساجد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو جاری و ساری فرما دیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی بھی اگر مسجد کے اندر اللہ کا نام بلند کرنے سے روکے گا، کوئی اللہ کی مساجد سے کو اجاڑنے کی کوشش کرے گا، ہاں وہ عملی کردار اسے گرانے کی صورت کے اندر ہو، یا لوگوں کی رکاوٹ لوگوں کو روکنے کے ذریعے سے ہو، یا کوئی ایسی حرکت ہو کہ جس حرکت کی بنا کے اوپر وہ مساجد کے اندر عبادت کرنے کے اندر رکاوٹ بن سکتے ہوں، تو یہ تمام صورتیں اس چیز کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بڑا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ، اور اللہ کے لیے مشرق، وَالْمَغْرِبِ، اور مغرب، فَأَيْنَمَا، سو جس طرف تُوَلُّوا تم منہ کر، فَثَمَّ، تو اس طرف، وجہ اللہ، اللہ کا سامنا، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا، علیم، جاننے والا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بے انتہا بخشش کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو وہاں پر ہجرت کرنے کے بعد جب 16 یا 17 مہینے، یہ دو اقوال ملتے ہیں، تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خواہش کے مطابق ان کے دلی حسرت کی وجہ سے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، اور بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری و ساری ہو گیا۔ تو اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، تو اس اعتراض کی بنا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت کا محتاج نہیں، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ہر جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جس طرف بھی انسان رخ کر عبادت کرے گا، اللہ ہی کی عبادت اگر کرے گا تو اللہ ہی کی عبادت تصور ہوگی۔ اب ایک جگہ کا تعین کر لینا کہ تم نے مشرق کی جانب عبادت کرنی ہے یا مغرب کی جانب کرنی ہے،
تم نے بیت اللہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنی ہے یا تم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنی ہے۔ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جگہ جو مخصوص فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہوں کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان جگہوں کا انتخاب فرما لیا تھا کہ پہلے بیت المقدس کی جانب تھا، پھر اس کے بعد اسے پھیر کے تو بیت اللہ کی جانب کر لیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس چیز کے اندر بہت ساری حکمتیں موجود ہیں، جن حکمتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس اور پھر بیت اللہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنے کا حکم جاری فرمایا تھا۔ تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وقالو اور انہوں نے کہا اتخذا بنا لیا اللہ نے ولدا بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے معافی جو میں سماواتی آسمانوں والارض اور زمین کلن سب لہو اسی کے قانتون زیر فرمان۔ وقال اتخذ اللہ ولدا، اور کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، وہ تو سب باتوں سے پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، کل لہو قانتون سب اسی کے تابعدار ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تردید فرما دی، ان کے ایک نظریے کی، جس طرح یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں نظریہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کی تردید فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل پاک صاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس کے اندر تمام انبیاء آئیں گے، تمام انسان آئیں گے، تمام مخلوقات آئیں گی، تو یہ سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اولاد بنانے کی کس چیز کی حاجت آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ تمام چیزیں مطیع و فرما بردار ہیں۔ پھر فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع پیدا کرنے والا، سماواتی آسمانوں کا، والارضی اور زمین، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرا کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو یہی، یقول کہتا ہے، لہو کن اسے ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ بدیع السماوات والارض نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب حکم کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو یہی فرماتا ہے اس کو کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بدیع کا ذکر فرمایا، تو ایک ہے تخلیق پیدائش کے لحاظ سے، اور ایک لفظ آتا ہے بدیع تخلیق کے متعلق آتا ہے کہ تخلیق ایسی تخلیق کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نمونہ پہلے سے موجود ہو، تو پہلے سے ایک چیز موجود ہے، اس کے متبادل اسی طرح کی ایک اور چیز کو پیدا کر لیا جائے، اور بدیع ایسی تخلیق کو کہا جاتا ہے، ایسی پیدائش کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو فرسٹ ٹائم جس کی پیدائش کی گئی ہو، فرسٹ ٹائم جس کی تخلیق کی گئی ہو، پہلی مرتبہ جسے پیدا کیا گیا ہو، اس طرح کی چیز پہلے سے موجود نہ ہو، تو اس کے لیے لفظ بدیع کا استعمال عربی زبان کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو لفظ کن کے ساتھ حکم دیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی پوری لمبی چوڑی منصوبہ بندی نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستری مزدوروں کا انتظام نہیں فرماتے، بلکہ حکم جاری کیا تو وہ کام ہو گیا۔ آگے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا جو لا یعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا ہم کلام کرتا ہے ہم سے، اللہ او تأتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالک اسی طرح کہا الذین جو من قبلہم
ان سے پہلے مثل قولہم ان جیسی بات تشابہت ایک جیسے ہوگے قلوبہم ان کے دل قد بینا ہم نے واضح کر دی آیاتی نشانیاں لقوم قوم کے لیے یوقنون یقین رکھنے والے وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ اوتاتینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی بات تشابہت قلوبہم ان ایک سے ہیں دل ان کے قد بین الآیات لقوم یوقنون بے شک ہم نے بیان کر دی نشانیاں ان لوگوں کے واسطے جو یقین لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کے بارے میں ذکر فرمایا کہ یہود و نصارہ تو اہل کتاب تھے، ان میں اہل علم بھی تھے، اس کے باوجود جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جاہل فرمایا تو اس لیے کہ باوجود کہ قطعی اور قوی دلائل کثرت سے قائم کر دیے گئے تھے پھر بھی جو انکار کیے جا رہے تھے تسلسل کے ساتھ تو جہالت نہیں تو اور کیا تھا، اور یہ جاہلوں ہی کی سی بات کہلائی گئی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو جاہل فرما دیا کہ یہ جاہلوں کی طرح بات کرتے ہیں، اور ان کے جو پہلے لوگ گزر چکے وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے تھے اور ان لوگوں کا بھی یہی نظریہ تھا، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیوں کو واضح کر لیا جو یقین رکھنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ بشیرہ خوشخبری دینے والا و نذیرہ اور ڈرانے والا ولا تسأل اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا ان سے اصحابی والے جحیم دوزخ۔ انا ارسلناک بالحق کی بشیرہ و نذیرہ بے شک ہم نے تجھ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بیان فرما دیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، خوشخبری دینے والا مبعوث فرمایا اور ڈرانے والا۔ پھر جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا حق ادا فرما دیا، پیغام اللہ تعالیٰ کا لوگوں تک پہنچا دیا، اب جن لوگوں نے انکار کیا تو وہ جہنم کے اندر جائیں گے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے سوال نہ فرمائیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے عَنْكَ آپ سے یہود یہودی وَلَن نَصَارَىٰ اور نہ نصارہ حتیٰ جب تک تتبعوا آپ پیروی نہ کریں ملتہم ان کا دین، کل کہہ دیں ان بے شک ہدی اللہ کی ہدایت هو الہدی وہی ہدایت وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد وہ جو کہ جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم سے ما لک نہیں آپ کے لیے من اللہ سے من والن کوئی حمایت کرنے والا ولا نصیر اور نہ مددگار۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَىٰ اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ نصارہ حتیٰ تتبع ملتہم جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا، قل ان ہدی اللہ هو الہدی تو کہہ دے جو راہ اللہ بتا دے وہی راہ سیدھی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر بالفرض تو تابعداری کرے ان کی خواہشوں کی بعد الذی جاءک من العلم بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
کہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کو قبول کر لیں۔ تو پھر ساتھ میں اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتایا، جو راہ دکھا دی، اصل ہدایت تو وہ ہے۔ یہود و نصارہ کے نظریات کے اندر ہدایت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظریہ بتلایا، جو احکامات بتلائے، وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات کے مطابق ان کے مذہب کو اگر قبول کر لیں تو اس چیز کے بعد کہ آپ کے پاس ایک علم آ چکا ہے، پھر اللہ کے ہاں آپ کا کوئی حمایت کرنے والا نہ ہوگا اور نہ آپ کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، الذین جنہیں آتیناہم ہم نے دی، کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتہ حق اس کی تلاوت کا، اولئک وہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن اور جو یکفر بھی انکار کریں اس کا، فاولئک وہی ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ وہی اس پر یقین لاتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس کو وہ لوگ پڑھتے ہیں، پھر اس کا جو حق ہے پڑھنے کا اس کے مطابق پڑھتے ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے کا کیا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو صحیح انداز کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کیا جائے، یہ قرآن کی تلاوت کا اصل حق بنتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ بھی اس کتاب کا حق بنتا ہے۔ جو اس طرح کا حق ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ پھر جو کوئی انکار کرے گا تو انکار کرنے والے لوگ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔